حاصل ہوا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ نور سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ یوسف نہ سکھاؤ۔ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یوسف میں ایک خاتون کے مکر کا ذکر ہے، تو بچیاں خستہ ذہن کی مالک ہوتی ہیں، کمزور ذہن ہوتا ہے، کہیں توجہ دوسری طرف نہ جائے، جبکہ سورہ نور میں خواتین سے متعلق مسائل کی تعلیم ہے تو اس کی انہیں تعلیم دو۔ آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار تعلیم فرمائی۔ قرآن کی سورت ہے سورہ یوسف، قرآن مجید کی سورت ہے، رب کا کلام ہے، لیکن انہیں نہ سکھاؤ، کمزور ذہن ہے، پھسل نہ جائیں۔ اور ہم کتنے بولے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری بچیاں تو بڑی سمجھدار ہیں جی، وہ ایسی ویسی بات کوئی نہیں کر سکتی، ان کی نگرانی کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالی جل مجدہ العزیز نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بڑے پرزور انداز میں بیان فرمایا۔ اگرچہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم کچھ لوگ جو اندر سے بھی کالے ہیں باہر سے بھی کالے ہوتے ہیں، وہ ام المؤمنین کے بارے ایسی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ ذہن کو کسی ناپختہ بات سے محفوظ رکھنے کے لیے میں مختصر تذکرہ کیے دیتا ہوں کہ 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رات کو قیام فرمایا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ہمراہ تھی۔ جب روانگی کا وقت ہوا، اعلان ہوا کہ تیاری کریں چلیں، اس وقت ام المؤمنین اپنی کسی ضرورت کے لیے تھوڑا فاصلے پر تشریف لے گئے تھی۔ فرض کیجئے قضاء حاجت یا کسی اور ضرورت کے لیے تھوڑا فاصلے پر تھی۔ وہاں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ گر گیا، اور رات کا اندھیرا ہے، ام المؤمنین اسے کچھ وقت تلاش کرنے میں مصروف رہیں کہ کدھر گیا۔ امہات المؤمنین کے سفر کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہیں وہ سواری کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں ایسے ہی جیسے عام طور پر خواتین سواری پر بیٹھ جاتی ہیں، اگرچہ پردہ کیوں نہیں، ان کے لیے ایک پالکی نما ہودج جسے کہتے ہیں، جس میں چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے، وہ رکھا جاتا سواری پر۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی اسے سواری سے نیچے اتار کر خود سائیڈ پہ ہو جاتے، امہات المؤمنین باہر تشریف لے آتی، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تو امہات المؤمنین اس کے اندر بیٹھ جاتی، اور صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی ہوتی وہ اٹھا کر اسے سواری کے اوپر رکھ دیتے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اسی دوران جن حضرات کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ہودج اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا، اور ام المؤمنین کا وزن اتنا کم تھا، اتنا کم کھاتی پیتی تھی کہ انہیں فیل ہی نہیں ہوا کہ اندر بندہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اندر ام المؤمنین موجود ہے، انہوں نے اٹھا کر سواری اوپر رکھ دی، اور قافلہ چل پڑا۔ جب ام المؤمنین اپنا ہار ڈھونڈنے کے بعد واپس تشریف لائیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ کسی ایک صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے، تم نے پیچھے رکنا ہے، کوئی کسی کی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لے آنی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی پر تھے۔ جب ام المؤمنین واپس تشریف لائیں تو سیدنا صفوان نے ام المؤمنین کو دیکھ کے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں اس ڈیوٹی پہ ہوں، اور خود اپنی سواری سے ایک طرف ہو گئے کہ آپ سواری پر بیٹھ جائیے، پیدل تو ظاہر ہے سفر نہیں ہو سکتا،
ام المؤمنین سواری پر بیٹھ گئی اور آپ فرماتی ہیں قافلے تک پہنچنے میں جتنا سفر طے ہوا، حضرت صفوان پورا راستہ سواری سے آگے آگے چلتے رہے تاکہ میری نظر نہ پڑے ام المؤمنین، آگے آگے چلتے رہے، پیچھے سواری ام المؤمنین کی آتی رہی۔ جب قافلے میں دونوں حضرات پہنچے تو جن لوگوں کے دلوں میں منافقت تھی، بالخصوص ابی بن کعب، منافقین کا سردار، لا حول ولا قوت الا باللہ، ابی بن سلول، ابی بن کعب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن ابی، اس نے ام المؤمنین کے بارے میں باتیں اڑانا شروع کر دی، یہ کدھر رہ گئی تھی، یہ کیا ہو گیا، اور جو کچھ اس کے اندر گند بھرا ہوا تھا اس نے اپنی زبان پر لایا۔ اسی دوران ام المؤمنین اتفاقاً بیمار ہو گئی، 1 ماہ تک بیمار رہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، کسی کا آنا جانا ہی نہیں تھا کہ کوئی خاتون بتاتی باہر یہ باتیں ہو رہی۔ 1 ماہ تک آپ بیمار رہیں اور اس دوران باہر افواہیں پھیلتی رہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً خاموشی اختیار فرمائی کہ میں کہوں تم جھوٹ بولتے ہو تو کہیں گے اپنے گھر کی بات تھی نا، میں خاموش رہتا ہوں، اللہ کریم قرآن کی آیات نازل فرما۔ چنانچہ حضور خاموش رہے۔ 1 ماہ بعد جب ام المؤمنین کو کچھ افاقہ ہوا اور آپ باہر کسی کام کے لیے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے تشریف لے گئی تو ایک خاتون نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بارے یہ باتیں ہو رہی۔ اب ایک عفیفہ، پاک دامن، حضور کے گھر میں رہنے والی پاکیزہ خیال خاتون کو جب یہ پتہ چلے میرے بارے یہ باتیں ہو، ام المؤمنین فرماتی ہے مجھ سے تو آنسو تھمتے ہی نہیں، نیند نہیں آتی تھی، حالت غیر ہو گئی کہ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے۔ چنانچہ اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ نور میں تقریباً 18 آیات مبارکہ نازل فرمائے، جن میں جھوٹ بولنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی، بالخصوص عبداللہ بن ابی کے بارے فرما اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں نے اس میں اگرچہ وہ تھے مومن لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ان کی باتیں سن لیتے تھے، ان کو بھی سرزنش فرمائی کہ تمہیں تو چاہیے تھا پہلا جملہ سنتے ہی کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے بات سنی کیوں ہے؟ تمہیں تو پہلی جملے پر ہی کہنا چاہیے تھا اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلانے والوں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی، دردناک عذاب کی۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلانے والے، چاہے وہ کسی بھی ذریعہ سے پھیلائیں، وہ تشہیر کے ذریعے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، کسی ذریعے سے ہو، اپنی زبان سے کسی کے کانوں میں فحش بات ڈالنا، کسی بھی ذریعہ سے جو مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں، سورہ نور میں رب تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید ارشاد فرمائی۔ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق جو آیات تھی ان کا اختتام اس آیت پر ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ آیت کریمہ نازل ام المؤمنین کے بارے ہوئی ہے اور رب تعالیٰ یہ تعلیم فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ ہیں، تو رب نے ان کے گھر میں بھی انہیں ہی جگہ دی جو پاکیزہ ترین خواتین تھی۔ مزید فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور طہارت اور آپ کی اس شان کا جو بندہ اقرار نہیں کرتا، شک بھی کرتا ہے،
حتیٰ کہ اس کے یقین میں معمولی بھی فرق آتا ہے ام المؤمنین کی طہارت کے بارے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صریح الفاظ میں ام المؤمنین کو پاک دامن بھی فرمایا ہے اور آپ کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے تعلیم فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ کسی اور کے گھر میں جا رہے ہیں تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کریں جواب کا کہ اندر آ جائیے، اپنا تعارف کرائیں، اجازت مانگیں اور انتظار کریں کہ اندر سے جواب آئے، آ جائیے۔ اور اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو اگرچہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کی حاجت نہیں، مگر پھر بھی گھر والوں کو کسی ذریعے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ فلاں آ رہا ہے۔ نمبر 2، گھر میں جا کر سلام کہا جائے، اجازت نہ ملے تو بغیر کسی ناراضی کے واپس آ جایا جائے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں تعلیم فرمایا گیا کہ صرف 3 مرتبہ اجازت مانگی، ایسا نہیں کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے تو اپنی پوری کسر نکال کے آئے، 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے، نہ ملے تو واپس آ جائے۔ اسی رکوع میں رب تعالی جل مجدہ العزیز نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے حبیب مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت محرموں کے علاوہ کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ محرموں کے علاوہ جو ظاہری زینت چہرہ وغیرہ یہ بھی کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ تو محرم ہے، ان کی بات الگ۔ آیات کریمہ کا خلاصہ میں نے ذکر کیا، اور رب تعالیٰ نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا، پاک دامنی کی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ آیت کریمہ میں یہ تعلیم فرمایا گیا، اسلام کا مزاج ہے واردات ہونے کے بعد شور مچانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا مزاج ہے جس ذریعے سے گمراہی گناہ کا کوئی واسطہ شروع ہوتا ہے وہ ذریعے ختم کر دو۔ بات شروع بد نگاہی سے ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا مسلمان مردوں اور عورتوں کو فرمائیے نگاہیں نیچی رکھیں۔ جو ہمارے ہاں وویلا مچایا جاتا ہے سزا سخت سزا ہوگی، فلاں ہو جائے گا، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگ جنسی جرائم کے خاتمہ کے لیے مخلص ہیں تو پھر اس کے ذرائع کا سد باب کرنا ہوگا۔ جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ کام ہوتے ہیں ان کا سد باب کرنا ہوگا، اور وہ سد باب یہ ہے جو رب نے ارشاد فرمایا۔ مسلمان مردوں سے بھی کہیے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے بھی کہیے نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی زینت خواتین ظاہر ہی نہ کریں سوائے محرموں کے۔ اسی رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، چاہے شادی ہوئی تھی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی، یا ابھی شادی نہیں ہوئی کنوارے ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ مزید فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر فقیر ہوں پیسہ نہیں ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تعلیم ہے کہ بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صاحب کے نکاح سے پہلے گاڑی لینی ہے تو فلاں کرنا ہے، تو یہ سب ڈرامے ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور مزید فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے
انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. نکاح کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو جب تک نہیں ہوتا اپنی پاک دامنی بچائیں. اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک دامنی بچانے کا یہ طریقہ فرمایا: مسلمان جوانوں جو نکاح کر سکے کر لے، اور جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. کیا مطلب؟ ظاہری اسباب گناہ سے بچنے کے نکاح ہے وہ نہیں کر سکتا تو باطنی اسباب اختیار کرے، روزے رکھے، اس کے ذریعے اللہ اس کو گناہ سے محفوظ رکھے گا. روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گناہوں سے بچنا، پاک دامنی میں یہ سب باتیں شامل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہمارے سامنے. اللہ کریم نے سورہ نور میں ہی مسلمانوں کا انداز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مسلمانوں کی تو یہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور حکم مانا. ہم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور حکم مانا. مسلمان کا مزاج نہیں ہوتا یہ کیوں ہو گیا جی، تو کیسے ہوا جی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو بنے گا کیا. مسلمان کا مزاج رب فرماتا یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم نے سن لیا اور مان لیا. اللہ کریم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جنہیں اللہ نے عزت افزائی کرتے ہوئے عباد الرحمن فرمایا ہے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو ان اوصاف کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. سورہ شعراء کی بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے آخری بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرات جو حضور کی نعتیں کہتے تھے اور کافروں کی مذمت کرتے تھے، انہیں جواب دیتے تھے، وہ پریشان ہو گئے. شاعر تو ہم بھی ہیں. رب تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سوائے ان کے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور ان سے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. آیت کریمہ میں مفہوم یہ ہوا کہ جو شعر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا ہونے والا بڑا خوبصورت جملہ ہے: وَكَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ. پوچھا گیا شعر کہنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا شعر بھی کلام ہے، اچھا ہو تو اچھا ہے اور برا ہو تو برا ہے. یعنی شریعت کے مطابق ہے، دین کے مزاج کے موافق ہے اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لانے والا ہے تو شعر اچھا ہے اور اسے پڑھنے میں حرج نہیں، بعض اوقات ثواب بھی ہوتا ہے. اور اگر شعر برا ہے جس سے دین کے خلاف مزاج بنتا ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، تو برا ہے. اور انہی کے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.